امید ہے آپ کو پچھلی 3 کہانیاں پسند آئی ہوں گی۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بلچو تھوکو اور ڈنگ لٹھس کا۔ روایت کرتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایک مافوق الفطرت قسم کا شخص جس کا نام بلچو تھوکو تھا، گلگت سے نکل کر ہنزا کی طرف آیا اور بمقام گرلت قیام پذیر ہوا اور پھر کئی مدت یہیں پر زندگی گزارتا رہا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن گنسوفر، جو کہ ایک چراگاہ کا نام ہے، کی طرف شکار کے لیے نکلا، اور جو ہی وہ بروندو نالے میں داخل ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ڈنگ لٹھس یعنی چڑیل پنچکی میں سونا پیس رہی ہے۔ بلچو تھوکو تو ایسے ہی مواقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ چنانچہ چکی کے قریب پہنچتے ہی اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ پنچکی کا پانی بند کیا جائے اور سربند کو کھول دیا جائے۔ چونکہ ڈنگ لٹھس پنچکی کے اندر تھی اور اس کی نظر بلچو تھوکو پر نہیں پڑتی تھی، اس لیے فوراً ہی بلچو تھوکو نے پنچکی کے سربند کو کھول دیا، اور ایسا کرنے کے فوراً بعد وہ قریب کی ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ اس نے یہ خیال کیا تھا کہ پانی کے منقطع ہونے پر ڈنگ لٹھس خود چکی سے باہر نکلے گی اور سربند کو دوبارہ باندھنے لگے گی، اور اس دوران اسے چپکے سے چکی کے اندر جا کر سونا چرانے کا موقع فراہم ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اب ڈنگ لٹھس حیران تھی کہ سربند کو کس نے کھول دیا۔ وہ غصے سے باہر نکلی اور سربند کو دوبارہ باندھنے میں لگی رہی۔ ادھر بلچو تھوکو اسی طاق میں ہی تھا۔ وہ فوراً ہی چکی کے اندر چلا گیا اور جو چمڑے کا تھیلا اپنے ساتھ لایا تھا اس میں جلدی جلدی سونا بھرا اور پلک چپکتے ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ ادھر ڈنگ لٹھس سربند باندھ کے جو ہی چکی کے دروازے کے قریب پہنچی تو اچانک اس کی نظر ایک بھاگتے ہوئے شخص پر پڑی۔ وہ بلچو تھوکو ہی تھا جو سونا لیے بھاگ رہا تھا۔ ڈنگ لٹھس کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص تو سونا چرا کے بھاگ رہا ہے، اور غالباً اس شخص ہی نے سربند کو کھول دیا ہوگا۔ یہ خیال کرتے ہی فوراً وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی اور اس کا تعاقب کرنے لگی۔ لیکن بلچو تھوکو کوئی معمولی شخص نہیں تھا، وہ ایک طلسماتی شخص تھا، اس لیے وہ اسے اتنی آسانی سے کہاں پکڑ سکتی تھی، اور یوں بلچو تھوکو سونا سمیت بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ادھر ڈنگ لٹھس بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ وہ برابر اس کے تعاقب میں بھاگی جا رہی تھی، اور جب بلچو تھوکو اویم دس کے آخری سرے پر پہنچا، یہاں اویم دس کا مطلب ہے بڑا میدان، تو اس نے اس خیال سے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں چڑیل اس کا پیچھا تو نہیں کر رہی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہا، واقعی وہ اس کے تعاقب میں یہاں تک پہنچی تھی۔ اب بلچو تھوکو اس کے ہاتھ میں آنا تو مشکل تھا، اور ادھر اس کو خیال بھی آیا کہ اس چڑیل سے گلو خلاصی ہی ہو۔ چنانچہ اس نے فوراً ذہن میں یہ منصوبہ بنایا کہ راستے ہی میں پڑے ایک بڑے پتھر پر اس زور سے تلوار کی ضرب لگائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سل نما پتھر 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ ایسے میں چڑیل کی نظر اس پر پڑی اور وہ بہت ہی گھبرائی اور معاً سوچنے لگی کہ جس شخص کی ایک ہی چوٹ سے اتنے بڑے پتھر ٹوٹ سکتے ہوں وہ کہاں مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس خوف کے ساتھ ہی وہ وہاں سے واپس مڑی اور چلی گئی۔ اس چڑیل کا نام مریدوینی تھا۔ بلچو تھوکو یوں اس چڑیل سے چھٹکارا حاصل کر کے خوشی خوشی سونے سے بھرا چمڑے کا تھیلا لیے اپنے گاؤں گرل پہنچا اور اسے اپنے گھر میں چھپا کے رکھنے کی کوشش کی۔ ہر چند کے اس واقعے کو راز میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے یہ راز نہ رہا، اور بلاخر بلچو تھوکو کے یوں سونا لانے کے بارے میں لوگوں میں چمگویاں ہونے لگی، اور ہوتے ہوتے چند نوجوانوں نے تو یہاں تک ارادہ باندھا اور آپس میں کہنے لگے،
ارے بلچتھو کو جیسا شخص جا کر سونا لائیں اور ہم یوں بیٹھے رہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ چلیے ہم بھی جا کر وہیں سے سونا لے کر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک دن چند نفر جوان گنظفر کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک مقررہ دن روانہ ہو گئے۔ جو ہی وہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں پر ڈنگ لٹھس کی پنچکی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہاں پر ایک ڈنگ لٹھس پنچکی میں سونا پیس رہی ہے۔ چونکہ اس کے متعلق سارا ماجرا بلچتھوکو سے سنا تھا، اس لیے ان لوگوں نے بھی اس کی نقل کرتے ہوئے اپنا آپ کو چھپاتے چھپاتے چکی کے سربند کے پاس جا کر اسے کھولنے کی کوشش کی، اور جو ہی لوگ سربند کھول رہے تھے اسی اثنا میں ڈنگ لٹھس کی نظر ان پر پڑی، اور چونکہ وہ تو پہلے کے واقعے سے طیش میں تھی، اب تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور فوراً ہی اس نے ان کو دبوچ لیا اور ان کو ایک ایک کر کے گردن سے پکڑ لائی اور ان کی گردنیں مروڑتی ہوئی چکی کے نالی میں پھینک دی گئی، اور یوں وہ چکی کے پانی کے ساتھ بہتے گئے۔ لیکن جو ہی اگلے سرے یعنی اسپل وے سے باہر نکلے تو ان کا حلیہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا، بلکہ وہ تو پرندوں کی شکل میں باہر نکل رہے تھے۔ چنانچہ بعد میں ان پرندوں کا نام گرلت ہرائے پڑ گیا۔ روایت مشہور ہے کہ جب گرلت میں ہل چلانے کا موسم قریب آتا تو اس قسم کے پرندے عموماً اچانک نمودار ہوتے تھے اور اڑتے ہوئے کھیتوں کے منڈیروں، اونچی چٹانوں اور بلند مقامات یا دریا کے کنارے کنارے بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے ہنزا میں انہیں گرلتم ہرائے کہا جانے لگا تھا۔ بلچتھوکو کی قبر اب تک موزہ گنش میں ششکین پر واقع ہے، جو اب بھی شاہراہ ریشم کے اس موڑ کے قریب نظر آتا ہے جس میں رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتی نظر آتی ہیں۔